اللہ کے مرید ہیں. اب آپ یہ ٹکٹکی لگا کر کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ کا ذہن کثرت میں جاتا ہے، کبھی پھر وحدت میں آتا ہے، کبھی کثرت میں جاتا ہے، کبھی وحدت میں آتا ہے. یعنی کبھی صورت مرشد کی صورت میں آتا ہے اور کبھی دنیا کی دھیان کی طرف جاتا ہے. وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جب یہ جھگڑا جنگ شروع ہوئی، یہ اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں. جب یہ جہاد شروع ہوا تو جب کثرت کی طرف جانے لگے تو قبض ہو گیا. اس کی بھی کیفیات ہے. کثرت کی طرف گئے تو قبض ہو گیا، اور وحدت کی طرف آئے تو بست ہو گیا. تو معلوم ہوا کچھ کیفیات بھی شروع ہو گئی، کیونکہ حق بھی آنے لگ گیا نا. وہ آپ کو اب نہیں چھوڑتا. آپ ذرا ہل کر تو دکھائیں، آپ تھوڑا سا تو ادھر ادھر جائیں، آپ کو حالت قبض میں یا قابض ہو. اللہ تعالیٰ کا ایک نام صفاتی نام ہے، یا قابض ہو، قبض کرنے والا، یا باسط ہو، بست کرنے والا، کھولنے والا. اب آپ اگر آپ کو شیطان کہتا ہے کہ آپ بت پرستی کر رہے ہیں، تو بولو پہلے میں 360 خداؤں کو پوچھ رہا تھا، اب میں ایک خدا کو پوچھ رہا ہوں. ہاں بھائی، اب میں ایک خدا کو پوچھ رہا ہوں، تمہیں کیا ہے؟ اب مرشد کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پانی میں کوئی آدمی ڈوب رہا ہو سمندر میں. اگر وہ جا کر اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود بھی ڈوب جائے گا، کیونکہ وہ اس کے اوپر سوار ہو جائے گا. اگر بجلی نے کسی کو پکڑ لیا ہے اور آپ جا کر اس کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بھی ساتھ پکڑے جائیں گے. لہذا اس کے لیے آپ کو حکمت لینی پڑے گی، حکمت سے کام لینا پڑے گا. آپ کوئی لکڑی وغیرہ یا رسی اس کی طرف پھینکیں گے کہ بھائی اس کو پکڑ لو، اور آپ اس کو گھسیٹ کر لے آئیں گے. اور اگر بجلی نے کسی کو پکڑا ہے تو آپ اس لکڑی سے اس کو ماریں گے تو وہ چھوٹ جائے گا، آپ بھی چھوٹ جائیں گے. تو اصل تصور شیخ کا مقصد کثرت کو چھوڑنا، وحدت کی طرف آنا ہے. اور جب اس طرف آئیں گے تو اس میں بھی 4 درجات ہیں. اولہ فنا فی النفس، یہ تب ہوگا جب آپ اپنے نفس کو فنا کر دیں گے. یعنی خواہش تو چاہتی ہے کہ خواہش تو ہے کہ میں مال کی طرف دھیان کروں، خواہش ہے کہ میں گھر کی طرف دھیان کروں، خواہش ہے کہ میں دکان کی طرف دھیان کروں، خواہش ہے کہ میں عزت کی طرف دھیان کروں، سیاست کی طرف دھیان کروں، حکمرانی کی طرف دھیان کروں. لیکن کیونکہ آپ اپنے نفس کو مارتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بس ایک کافی ہے. اکنو جٹھیا اکنو منیا کیتا اکول دھیان سسی نے، دنیا دے عاشقاں اتے کیتا بڑا احسان سسی. تو جب آپ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک کے حوالے کر دیتے، تیری مرضی ہے پار لگا دے یا ڈبو دے، اب تو جان میں نے تو اپنا آپ بیچ دیا. بیچنا، بیچ کے معنی کیا ہے؟ پہلے بیچ تو سمجھو کہ بیچ کہتے کس کو؟ بیچ کے معنی ہے بے، خرید و فروخت. جس دن آپ نے بیچ کی آپ بک گئے، اپنے آپ کو آپ نے بیچ دیا. موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. اب میرا کچھ نہیں دنیا میں، جو کچھ ہے میرا یہی ہے، میں اس کی طرف مائل ہو گیا. اس کی مرضی ہے، ہما یارا بہشت ہما یارا دوزخ. جنت میں لے جانا چاہتا ہے تو بھی اس کا ساتھ ہے، اور دوزخ میں لے جانا چاہتا ہے تو تب بھی اس کا ساتھ ہے. اس کو اخلاص کہتے ہیں، سچائی کہتے ہیں. جب آپ تو وہ آپ کو مختصر کرتا ہوں، ٹائم اتنا نہیں ہے، ٹائم بھی بہت تھوڑا رہ جاتا ہے اس ٹائم.
مگر مختصر یہ اس کا جواب میں بتا رہا ہوں کہ بھائی جو لوگ ذکر چلانا چاہتے ہیں وہ آگے ذکر بھی چلاتے رہیں اور ہر قسم کا ذکر کریں، اللہ اللہ کریں، جتنا ذکر زیادہ کریں گے اتنا اس کو فائدہ ہوگا۔ جو لوگ نہیں چلا سکتے ہیں وہ ایک ہی کی طرف چلے جائیں، بس کافی ہے۔ اصل مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی وحدت کو، اس کی توحید کو پہچاننا ہے۔ اب جب مرشد نے آپ کو رسی دے کر، لکڑی دے کر کھینچ لیا اپنی طرف، تو پہلے آپ ہو گئے فنا فی النفس، آپ نے اپنا سب کچھ فنا کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ ایک بے پروانو دل دے کے اساں دید دا سودا کر بیٹھے، رب بخشے نہ بخشے اودی رضا، اساں یار نو سجدہ کر بیٹھے۔ اب بہت سے لوگ حافظ قرآن ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اودے مکھ نو سمجھ قرآن لیا، اودے در نو کعبہ جان لیا، رب بخشے نہ بخشے اودی رضا، اساں یار نو سجدہ کر بیٹھے۔ مسلم ہن مقتل ول چلیے، مقتل کہتے ہیں جہاں قتل کیا جاتا ہے نا، مارا جاتا ہے۔ مسلم ہن مقتل ول چلیے، اسی لہو اپنا پانی تو سستا کر بیٹھے، رب بخشے نہ بخشے اودی رضا، اساں یار کو سجدہ کر بیٹھے۔ تو جب وہاں آیا فنا فی النفس ہو گیا، اور اب فنا فی الشیخ کی طرف آیا۔ جب شیخ میں جھانک کا دیکھا تو پتہ چلا کہ یار شیخ کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو برقع تھا، جب برقعے کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں تو وہ ہے ہی نہیں، وہاں تو نور محمد ہی ہے، وہاں تو نور محمد ہی ہے۔ میں آ گیا، اور جب اس میں آ گیا تو نور محمدی نے کہا آ گیا بیٹا، پہنچ گیا؟ ہاں پہنچ گیا۔ اور میں کس کو دیکھ رہا ہے؟ کہا نور محمدی کو دیکھ رہا ہوں۔ جواب کیا ملا؟ انا احمد بلانی من، یہ تو تجھے لانے کے لیے چارہ ڈالا تھا، مچھلی پکڑنے کے لیے چارہ ڈالتے ہیں نا۔ تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ کہا محمدی کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا محمد تو ہے ہی نہیں، میں احمد تو ہوں مگر بغیر نیند کے ہوں۔ بولا اچھا، اب پتہ چلا وحدت دے دریا دے اندر اسی ڈب گئے تردے تردے، باقی دے وچ فانی ہو کے اسی بچ گئے مردے مردے۔ تو جس دن کثرت میں وحدت ہو جائے اور وحدت میں کثرت ہو جائے تو بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور، گور پیا کوئی اور۔ لہذا میرے دوستو دونوں طرف جائز ہے بات۔ اگر آپ کی ہمت ہے ٹھیک ہے، طریقت کی سبقوں کو منزل بمنزل لیتے رہیں، مرشد سے اجازت لیتے رہیں، مگر شرط یہ